غلام بن گئے ہیں. جب تک یہ جان کے دشمن تھے تم پہ مذمت کرتے تھے، جب یہ تمہارے مخالف تھے الزام لگاتے تھے. ہم نے فتح آپ کو دے کے مکے والے بھی غلام بنا دیے، مدینے والے بھی غلام بنا دیے. کبھی مکے والے مخالف تو کہتے ساحر یہ جادوگر ہے، مکے والے جان کے دشمن تو کہتے کاہن یہ نجومی ہے، مکے والے مخالف تو کہتے یہ شاعر ہے، مکے والے مخالف تو کہتے مجنون ہے، مدینے والے مخالف تو کہتے لیڈر بننے کا شوق ہے. کبھی بدر میں بندے مرواتا ہے، کبھی احد میں بندے مرواتا ہے، اپنی قیادت کے لیے بندے مروا رہا ہے. مکے والے مخالف الزام لگائے، مدینے والے مخالف الزام لگائے. اللہ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دی ہے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ہم نے مخالفین کو موافق بنا دیا، جان کے دشمن کو جان لٹانے والا بنایا، تمہارے مقابلے میں لڑنے والے کو تمہاری غلامی پہ فخر کرنے والا بنایا. جب تک مخالف تھے تب تک الزام تھے، جب یہ غلام بن گئے اب الزام نہیں، مدح، گالیاں نہیں، قصیدے، مخالفت نہیں، تعریفیں. تو جو آپ کو مکہ میں الزام لگے، مدینہ میں لگے، ہم نے فتح دے کے سب کو آپ کی تعریفوں سے ڈھانپ دیا. کون سی آیت تمہارے خلاف ہے؟ آیت تمہیں نہ سمجھ آئے، اعتراض جو بند پہ اعتراض تمہیں، اور یہ اعتراض کرنے والے پتہ کون ہوتے ہیں؟ یہ میڈیا کی پیداوار ہوتی ہے، یہ برسات کے مینڈک ہوتے ہیں، کبھی کسی ٹی وی سے نکلا، کبھی کسی سے نکلا. اور قصور کن کا ہے؟ ہمارا. میری بات اچھی طرح سمجھنا. میں کہتا ہوں ایک ہے قرآن کو سمجھنا، ایک ہے قرآن کو پڑھنا، ایک ہے سمجھنا، ایک ہے عمل کرنا. نمبر 1 پڑھنا، نمبر 2 سمجھنا، نمبر 3 عمل کرنا. یہ فساد کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ فساد یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. میں اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہتا ہوں، میں دیہات میں رہتا ہوں، میری معلومات کم ہوں گی. آپ شہر میں رہتے ہیں، آپ کی معلومات زیادہ ہوں گی. میں اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اگر آپ کی معلومات اس کے خلاف ہوں مجھے آپ بتائیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا 60 سال کا بزرگ یا 6 سال کا بچہ وہ جب بھی قرآن پڑھتا ہے مسجد یا مدرسے میں، خواہ مدرسے میں آگے پڑھے یا مدرسے کا قاری گھر پہ بلائے. میں نے نہیں دیکھا کوئی سکول میں ہیڈ ماسٹر سے کہے ہمیں ٹیچر دو. 60 سال کے بابا جی یا 6 سال کے بچے نے قرآن پڑھنا ہے، کالج میں جائے پرنسپل سے کہے ہمیں کوئی آپ پروفیسر دو، قرآن پڑھنا ہے. یونیورسٹی میں جائے اور وی سی سے کہے ہمیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر دو، ہم نے قرآن پڑھنا ہے. قرآن جب بھی پڑھیں گے تو پروفیسر، ٹیچر اور ڈاکٹر سے یا قاری اور مولانا سے. میں اپنی معلومات بتا رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا. اگر کوئی سکول والا آپ کو پیکج دے کہ ہم آپ کو 1000 ماہانہ تنخواہ میں بچہ انگریزی پڑھا کر بھی دیں گے اور قرآن پڑھا کر بھی دیں گے، وہ سکول والا بھی قرآن پڑھانے کے لیے کسے رکھے گا؟ قاری کو. اس کا معنی کہ سارے مانتے ہیں قرآن پڑھنا کس سے ہے؟ قاری سے، مولانا سے. اور سمجھنا کس سے ہے؟ یہی تو لڑائی ہے. لڑائی یہاں سے ہوتی ہے. میں آپ کی مسجد میں آیا ہوں، آپ کی مسجد کے کوئی بزرگ ہیں بابا جی انگلش نہیں پڑھ سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں، حج عمرے پہ گئے، ان کے روم کمرے میں ہوٹل میں کوئی امریکہ یورپ کا حاجی صاحب تھے. دونوں بوڑھے، یہ انگلش نہیں جانتے، وہ اردو نہیں جانتے، لیکن پیار محبت میں 2-4 جملے کہہ لیے، دوستی لگ گئی، ایک دوسرے کا نمبر لیا. وہ امریکہ میں جا کے پنڈی والے بابا جی کو میسج کرتے ہیں انگریزی زبان میں، میں آپ کے شہر آیا، بابا جی مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ذرا اے پتر میسج پہ پڑھ کے سمجھا. میں نے دیکھا، میں نے کہا بابا جی یہ تو انگریزی میں، مجھے انگریزی پڑھنا نہیں آتی، اور پتر تو میری گل نہیں سمجھیا. میں تینوں اے نہیں آکھیا انگریزی پڑھ کے سنا، میں آکھیا سمجھا.
میں کیا میں کیا بابا جی میں پڑھ نہیں سکتا سمجھاواں کہ پھر وہی گل تو میری گل نہیں سمجھدا پیا میں تینوں آکھیا پڑھ میں کیا پتر سمجھا اب ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے وہ لڑکا کالج کا ہے نماز نہیں پڑھتا مدرسے کا طالب علم نہیں ہے وہ کہتا ہے بابا جی یہ میسج میں سمجھانا مولانا نو انگریزی نہیں ہوندی انہاں دی مجبوری ہے میں سمجھانا آپ میں سے ہر بندہ کہے گا اس بچے کی بات ٹھیک ہے بابا جی کہے او تو مینوں سمجھانا ہے کل دا چھوڑ نہ ہوئے تھے میں انگریزی پڑھنی ہے میں سمجھنا سے بیٹھا مولانا صاحب نہیں سمجھا سکتے ایڈا بڑا عالم ہے یہ 4 سطروں میں سے نہیں سمجھا سکتا چل پیچھے دباؤ ہاں جی مولانا صاحب میں سے سمجھاؤ توجہ رکھنا آپ سب کو بابا جی کی بات پر تعجب ہوگا یا نہیں میں غصہ نہیں کہتا تعجب ہوگا نا آپ اس بچے کو ٹھیک کہیں گے یا بابا جی کو جی بچے جو انگریزی پڑھ نہیں سکتا اس سے سمجھنے کی بات کرنا یہ غلط ہے میں آپ سے کہتا ہوں جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے آپ کہتے ہو مولانا جب سمجھنا ہے جاوید غامدی جب سمجھنا ہے ذاکر نائک جب سمجھنا ہے پھر میڈیا کی پیداوار او جی مولانا گھمن صاحب کا دل تنگ ہے چھوٹا ظرف ہے یہ مولوی والی باتیں کرتے ہیں میں نے کہا یار میں مولوی والی نہیں میں اس بچے والی بات کر رہا ہوں وہ بچہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب انگلش پڑھ نہیں سکتے بابا جی ان سے مت سمجھو میں کہتا ہوں یہ ذاکر نائک اور غامدی قرآن پڑھ نہیں سکتے اس سے نہ سمجھو جس مولانا سے پڑھا ہے اسی مولانا سے سمجھو آپ کی مسجد کا ماحول تباہ نہیں ہوگا آپ کہتے ہیں پڑھنا ان سے ہے سمجھنا ان سے ہے اب لڑائی ہو تو میں لڑائی مکا رہا ہوں یا لڑائی بڑھا رہا ہوں ختم میں کہتا ہوں کہ جس امام سے پڑھتے ہو اسی سے سمجھو لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھنا ان سے ہے سمجھنا ان سے ہے پھر ان سے سمجھ کے اپنے مولوی خلاف اپنی مسجد کی بلا بنانی ساڑھے مولوی نے ہوندے کچھ نہیں کی نہیں ہوندہ بھائی انگریزی نہیں ہوندی نا قرآن تے ہوندہ ہے کچھ نہیں ہوندہ تو قرآن پڑھیا کیوں میں نہ کچھ ہوندہ ہے تو تاہی پڑھیا میری گزارش سمجھ رہے میں نے کہا تھا دیوبند کے عقیدے کے خلاف قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے جو عقیدے کے خلاف قرآن کی آیت پڑھے لے آؤ لاؤ آیت ہمارے عقیدے کے خلاف ہمارا عقیدہ میں بات سمجھنے لگا دیوبند کا عقیدہ نبی کی ذات معصوم نبی کی ذات معصوم اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں صحابی کی ذات محفوظ کیا مطلب صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے محفوظ کا معنی صحابی سے ہو جاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے نبوت بھی ہمارا ایمان ہے صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے میں ببانگے دوبل دیوبند کا عقیدہ بیان کرتا ہوں ہم نبی کو ایمان سمجھتے ہیں صحابی کو ایمان سمجھتے ہیں نبی کو حجت سمجھتے ہیں صحابی کو حجت سمجھتے ہیں توجہ رکھنا نبی کی ذات بھی مانتے ہیں صحابی کی ذات بھی مانتے ہیں نبی کی بات بھی مانتے ہیں صحابی کی بات بھی مانتے ہیں نبی اور صحابی کو بھی مانتے ہیں نبی اور صحابی کی بھی مانتے ہیں نبی اور صحابی کو بھی مانتے ہیں نبی اور صحابی کی بھی مانتے ہیں جو نبی اور صحابہ کو نہ مانے ہمارا وہ بھی نہیں ہے جو نبی اور صحابہ کی نہ مانے ہمارا وہ بھی نہیں ہمارا تعلق نبوت اور نبوت کے صحابہ سے ہے اللہ ہمیں انہی کا غلام دنیا میں رکھے اور قیامت کے دن انہی کے غلاموں کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے آمین کہتے ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے شان و شوکت سے ملاتے ہیں کہ ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں سب نبیوں کا میلاد منایا ہے اور ہم اہل دیوبندی گستاخ کہتے ہیں وضاحت فرمائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر جو خوش نہیں وہ مسلمان نہیں جو حضور کی آمد پر خوش نہیں مسلمان نہیں سوال یہ ہے کہ حضور کے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی کس نے ہمیں آپ اس کی دلیل پیش کریں
کوئی دلیل پیش کرو کہ صحابہ نے حضور کے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی. ہمیں دلیل کیا دیتے ہیں؟ توجہ رکھنا، یہ ہمارے ساتھ مکالمے چلتے ہیں. ہم سرگودا ایک جگہ بیٹھے تھے، بات چل پڑی. ایک صاحب کہنے لگے ہم اس لیے نعتیں پڑھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور روڈوں پہ آتے ہیں. جب حضور مدینہ میں آئے تھے تو مدینے کی بچیاں چھتوں پہ چڑھ گئیں اور حضور کی شان میں قصیدے پڑھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ای المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. میں نے کہا میں مانتا ہوں ان بچیوں نے حضور کی آمد پہ قصیدے پڑھے، تو ان بچیوں نے حضور کے مکہ پیدا ہونے پر پڑھے یا مکہ سے مدینے آنے پر پڑھے؟ بتاؤ جی، مکہ آنے پر پڑھے، مکہ میں پیدا ہونے پر پڑھے یا مکہ سے مدینے آنے پر پڑھے؟ کہتے ہیں مکہ سے مدینے آنے پر پڑھے. میں نے کہا جب مدینہ سے سرگودا آئے تم بھی پڑھ لیں. بات ختم ہوگی. ہماری کون سی لڑائی؟ ان کے پاس مدینہ ہے تو انہوں نے پڑھے، آپ کے پاس سرگودا ہے تو آپ بھی پڑھ لیں. ہم کب ناراض ہوتے ہیں؟ جب آئیں تو ہمیں بتانا، آپ پڑھنا، ہم سننے کے لیے آئیں گے. دلیل ختم ہوگی. ان کے پیدا ہونے پر پڑھے وہ بتاؤ، آنے پر پڑھے اس کے تو ہم بھی کہیں گے. میں نے کہا حضور تو بہت بڑے ہیں، ہم ان کے نالین اور نالین کی خاک کا ذرہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے آنے پر بھی لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، ہمارے آنے پر پھول پھینکتے ہیں، ہمارے آنے پر استقبال کرتے ہیں. نبوت کے آنے پر تو جان دے دینی چاہیے، لیکن وہ آئیں تو تب نہ. جب آئیں آپ استقبالیہ جلوس نکالو، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم کب مخالفت کرتے ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ نا کہ آئے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اس میں حرض کے لڑنے کی بات کیا ہے؟ نہ ہم گستاخی کی بات کرتے ہیں. دیکھو میری اپنی ترتیب ہے، میں کسی کی ترتیب رد نہیں کرتا. ہمارا کام کا ترتیب یہ ہے کہ برا بلا مت کہو، بات سمجھو. برا بلا نہ کہو، بات سمجھو. آپ یقین فرمائے، میں کل کی بات ہے، ایک جگہ بیان تھا، مجھے خود ایک ساتھی کہہ رہا ہے کہ استاد جی آج جو ساؤنڈ سسٹم والا تھا نا، یہ لڑکا تھا ان میں سے جو جلوس نکالتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا یار یہ جو میں نے بھی دلیل آپ کو دی ہے نا، میں نے بہت سارے دلائل ربیع الاول سے پہلے دیتا ہوں. اس نے کہا ہماری بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر سال آپ کے مولانا گھمن صاحب ایک دلیل پیش کر دیتے ہیں، ہماری دلیل کو توڑ دیتے ہیں، ہمارا پورا سال گزر جاتا ہے، اس دلیل کا جواب ہم سے نہیں. آپ کو یقین نہ آئے، میں ابھی بھی میرا موبائل یا گاڑی میں جیب میں ہے، پنڈی کے مولانا حنیف قریشی صاحب، آپ ان کا گفتگو سن لیں. اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ میں دیوبندیوں میں سے مولانا الیاس گھمن کا قائل ہوں. وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اخلاص سے کرتا ہے، دلیل کے ساتھ کرتا ہے. میں اس بندے کے علم اور دلیل کا قائل ہوں. وہ گالیاں نہیں نکالتا، دلیل سے بات دیتا. میرے پاس ریکارڈنگ اس کی موجود ہے اور میرے پاس اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. باضابطہ فضلاء جامعات کے محترمین ان کے، اور مجھے آ کر کہتے ہیں. لاہور سے ایک بریلوی عالم کا علامہ صاحب بہت بڑے مجھے فون کیا کہ مولانا ہم نے عقیدہ طحاویہ پورا آپ کا سنا ہے، خدا کی قسم مزہ آ گیا. انہوں نے کہا مزہ آ گیا عقیدہ طحاویہ. آپ کے یہ یہاں پنڈی گولڈا شریف کے خطیب ہے شیخ عبد الحمید، مجھے خود کا ترکی کے سفر پہ اس نے کہا ہم دیوبند کو منکرین ختم نبوت سمجھتے تھے تحذیر الناس کی بنیاد پر. مولانا 2 گھنٹے تحذیر الناس آپ کی سنی ہے، ہمارا دن صاحب. سبحان اللہ. میں تو دیوبند والوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے سنا نہیں. آپ پنڈی کا تو ایک ذہن ہے، حیات و مات، حیات و مات، حیات. اب دیکھو میں نے 1 گھنٹہ بیان کیا ہے، کوئی آپ نے میں ایک لفظ پہ بولا ہوں. عنوان کیا تھا؟ نبی کی ذات معصوم. آنے سے پہلے پروپیگنڈا ہوگا، جانے کے بعد بھی ہوگا. سننا نہیں کہ یہ کہتا کیا ہے. بھائی حضرت نبی میرا ایمان ہے، میں اس پہ فخر کرتا ہوں، میں کوئی اس میں کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن ہماری عادت یہ نہیں کہ ہر جگہ ایک بات، ہم پورے عقائد بیان کرتے ہیں، پورے عقائد. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم نے کہا بھی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، لڑنے کی بات کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، دیوبند والوں قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں. قرآن میں وضاحت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو فلاں فلاں
دیکھو ہم بھی کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. میں اس پر ایک علمی لطیفہ سنا دیتا ہوں. کل میں نے اپنے طلبہ کو سنایا. میں طلبہ کو علمی لطائف سناتا ہوں بہت زیادہ, اور بہت طلبہ خوش ہوتے ہیں. یہود نے جمع ہو کے کوفہ میں میٹنگ کی. کوفہ میٹنگ کیا کی کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں اور یہودی بنائیں. اور ٹائٹل اتنا اچھا رکھا کہ بندہ سن کر حیران ہو جائے. ٹائٹل کیا بنایا؟ اتفاق سے امت جیت جاتی ہے, اختلاف سے ہار جاتی ہے. اتفاق سے فائدہ ہوتا ہے, اختلاف سے نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. اور اکٹھے ہونے کی صورت کیا ہے؟ جس نبی پر سارے متفق ہو اس کو مان لو, اور جس نبی پر اختلاف ہو اس کو چھوڑ دو. اب دیکھو اگر ہم مانتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے, اس کو مسلمان تو مانتے ہیں, عیسائی اور یہودی نہیں مانتے. اگر ہم سارے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں, ان کو مسلمان بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, لیکن یہودی نہیں مانتے. اور اگر موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں تو ان کو یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان سارے ہی مانتے ہیں. تو اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کا حل ہے ایسے نبی کا کلمہ پڑھے جس کو سارے مانتے ہیں. بتاؤ کتنا پیارا ٹائٹل, نہیں ٹائٹل کتنا پیارا, بتاؤ. اب یہی دلیل آج کے دور میں سوشل میڈیا پر آ جائے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے, جی جواب جواب جواب. اب جب انہوں نے ایک تاجر سے جا کر بات کی, اس دور کے تاجر بہت سمجھدار. اس تاجر نے کہا بھی قریب مدرسہ ہے تو وہاں جا کر مولوی صاحب سے بات کرتے ہیں, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, ہمارے پاس علم نہیں ہے. مدرسے میں گئے, وہ مدرسہ تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ. وہاں گئے تو پوچھا جی امام صاحب, طلبہ نے کہا جی وہ تو عمرے پر گئے, کوئی مسئلہ؟ کہا جی ہمارے کوئی یہودی ہیں تو وہ کچھ بات کر رہے ہیں, ہم سے جواب نہیں بن رہے, تو ہم چاہتے ہیں ہم سے کوئی بات کرے. تو مدرسے کے طلبہ میں جو چھوٹا طالب علم تھا نا, تو اس نے کہا میں جاتا ہوں. تو تاجر نے کہا سوال تو پوچھ رہے کو, سوال چھوڑو میں آتا ہوں. وہ تو امام حنیفہ کے شاگرد تھے, وہ چلے گئے. جب وہ چھوٹا طالب علم گیا تو یہودی نے آ کر دیکھا تو فوراً کہا کہ اس سے چھوٹا طالب علم کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اس کو کہا تھا, اس کو شوق تھا اس لیے آیا. اور اس نے کہا چلو تم سوال کرو. جب یہ انہوں نے سوال کیا نا, یہودیوں نے, عیسائیوں نے, کہ وہ پوری تقریر انہوں نے کی جیسے میں نے سنائی ہے, تو یہودیوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ سارے موسیٰ علیہ السلام کو مان لیں, کیونکہ اس کو یہودی, عیسائی اور مسلمان سارے مانتے ہیں, امت میں اتفاق ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو مانو گے تو ان کو مسلمان, عیسائی تو مانتے ہیں مگر یہودی نہیں مانتے. حضرت محمد کو مانو گے, ان کو مسلمان مانتے ہیں, یہودی عیسائی دونوں نہیں مانتے. تو بہتر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مان لو, یہ ہماری رائے ہے. وہ چھوٹا بچہ تھا, وہ کہتے ہیں کون سے موسیٰ؟ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے؟ اس نے کہا میں تو پہلی بار سنا. عجیب بات ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا؟ اس نے کہا نہیں جانتا. کہاں پڑھتا ہے؟ کہا جی مدرسے میں. کس مدرسے میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے. تیرا استاذ کون ہے؟ ابو حنیفہ. اتنے بڑے امام کا شاگرد ہے, تجھے پتہ ہی؟ اس نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا. کون ہے موسیٰ علیہ السلام جن کا ہم نے کلمہ پڑھنا ہے؟ کوئی تعارف کراؤ. انہوں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا قرآن کا تو میں حافظ ہوں. تو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں تھا. اچھا وہ موسیٰ جس کا قرآن میں ذکر ہے؟ جی وہ. اس نے کہا تو پھر اگر قرآن میں نہ ہوتا تو مجھے کیسے پتا چلتا؟ جو قرآن اب تو پتا چل گیا نا. اس نے کہا پھر قرآن کو مانو. یہ ہے امام حنیفہ کے شاگرد. انہوں نے کیا فرمایا؟ قرآن کو. کبھی پھر قرآن کو مانو. اگر قرآن کو نہ مانے تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلتا. ان کا پتہ تب چلے گا نا جب قرآن کو مانیں گے. تو سارے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں, لیکن پہلے قرآن کو مان لیں. پھر جو جو باتیں قرآن کہتا جائے گا وہ سارے مانتے. جو انہوں نے کہا جی اب اور بتاؤ. انہوں نے کہا عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کون سے؟ انہوں نے کہا جن کا ذکر قرآن میں. اچھا وہ عیسیٰ جن کا ذکر قرآن میں ہے؟ اس نے کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے تھے مبشرا برسول یات من بعد اسمہ احمد, حضرت احمد کا کلمہ پڑھنا. اگر وہ عیسیٰ ہے, کوئی اور ہے تو بتاؤ. وہ پھر چپ ہو گئے. بات سمجھ آ گئی؟ یہی باتیں ہوتی ہیں جی قرآن کی مانو تو حدیث کی مانو. ہم نے کبھی قرآن کی مانو لیکن ساری مانو یا آدھی مانو؟ سارے مانو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. قرآن کہتا ہے اولی الامر کی مانو. آپ کہتے ہو صرف اللہ, اللہ کے رسول کی مانو. قرآن کہتے ہیں اللہ کی بھی مانو, رسول کی بھی مانو, اولی الامر کی بھی مانو.
کہتے ہیں اولی الامر سے مراد تو حاکم ہے. تو میں نے کہا حاکم کون سے ہوتے ہیں؟ کس حاکم کی بات مانو گے؟ بھائی وہی حاکم ہے جو شریعت کے مطابق بات کرے گا. وہ تو عالم ہی ہو سکتا ہے, غیر عالم تو نہیں ہو سکتا. تو بات تو پھر آگے علماء کی مانو. یہ ٹائٹل اتنے اچھے ہوتے ہیں جو بندے کو خراب کرتے ہیں. ٹائٹل سے گمراہ پریشان مت ہوا کرو, یہ دیکھا کرو کہ اس کے اندر کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, جائز حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو دور فرما, دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس مدرسے سے مسجد کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما. مولانا خرم شہزاد نے محنت فرمائی ہے, محنت کو قبول فرما. جو آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما. قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما. اے مولا کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما, بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں نے سلام اس لیے کیا کہ آپ کو مسافر کی تکلیف ہے.